وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم قاری ولید صاحب، آپ کے ایک ہی میسیج میں بہت سارے سوال ہیں، تو بہرحال وضو کا طریقہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی حدیث جو ہے صحیح البخاری میں ہے اور اس کا نمبر ہے 164۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان حمران مولا عثمان بن عفان انہ رعى عثمان بن عفان دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما 3 مرات الى آخرہ۔ حمران جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، دعا بوضوء، انہوں نے پانی لایا۔ وضو کہتے ہیں واو کی زبر کے ساتھ پانی کو، وضو کا پانی جس سے وضو کیا جائے، تو وہ پانی منگوایا۔ فافرغ علی یدیہ، اور ان کو اپنے ہاتھوں پر بہا دیا برتن سے۔ فغسلہما 3 مرات، تو 3 دفعہ ہاتھوں کو دھویا۔ تو اس سے وضو کا طریقہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ سب سے پہلے 3 دفعہ ہاتھوں کو دھونا ہے۔ ثم ادخل یمینہ فی الوضوء ثم تمضمض، پھر وہ جو وضو کا پانی تھا اس میں ہاتھ داخل کیا اور کلی کی، واستنشقا، اور ناک میں پانی چڑھایا، واستنثر، اور ناک کو جھاڑا۔ تو 3 دفعہ یہ کام کیا، کلی ناک میں پانی اور ناک کو جھاڑنا۔ ثم غسل وجہہ 3، اور پھر اپنے چہرے کو 3 دفعہ دھویا۔ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ 3، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو یعنی بازوں سمیت کونیوں تک دونوں بازوں کو دھویا۔ ثم مسح راسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ ثم غسل كل رجل 3، پھر ہر پاؤں کو 3 دفعہ دھویا۔ تو اس طرح سے یہ وضو مکمل ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر آپ نے 3 دفعہ کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے اور ناک کو جھاڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو 3 دفعہ دھو لیں، پھر کونیوں سمیت بازو کو دھو لیں، پھر سر کا مسح کر لیں، اور پھر دونوں پاؤں کو دھو لیں 3 دفعہ۔ تو یہ ایک دفعہ ایسا کرنا، 2 دفعہ کرنا، یہ بھی ثابت ہے۔ تو 3 دفعہ کرنا یہ بہتر ہے، تاکہ کوئی جسم کا عضو اس تک پانی پہنچ جائے، کوئی خشک نہ رہ جائے۔ تو اگر 3 سے کم 1 دفعہ کر لیں، 2 دفعہ کر لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن 3 سے زائد نہیں کرنا۔ اور پھر حضرت عثمان بیان کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ نحو وضوء ھذا، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اسی طرح وضو کیا کرتے تھے جیسے میں نے وضو کر کے آپ کو دکھایا۔ اور پھر فرمایا کہ من توضأ نحو وضوء ھذا، جو شخص اس طرح سے وضو کرتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، لا یحدث فیہما نفسہ، اور پھر اس میں اپنے نفس سے باتیں نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے کہ توجہ نماز کی طرف ہوتی ہے، وسوسہ، خیال، دل میں باتیں، دل میں کچھ اور سوچیں یہ نہیں ہوتی۔ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سابقہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ان گناہوں سے معافی صغیرہ گناہوں کی ہے، تو صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ وضو کا طریقہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد دوسرے میسج میں آپ کو بتاتا ہوں مزید۔